بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماربل خان۔ ماربل خان پیدائشی عاشق مزاج ہیں۔ چھوٹے سے تھے کہ والد محترم نے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہنے لگے کہ عاشق بنوں گا۔ انہیں ہم پتھر خان بھی لکھ سکتے تھے، مگر یہ خدشہ رہا کہ کہیں برا ہی نہ مان جائیں، مزید پتھر دل، پتھر مزاج اور پتھر دماغ نہ ہو جائیں۔ اس لیے عافیت ماربل خان لکھنے میں ہی نظر آتی تھی۔ صرف 3 سال پہلے ماربل خان ہرگز ماربل خان نہیں تھے۔ نرم دم گفتگو، بہت ہی خلیق و متین، ہنسنے ہنسانے والے۔ کسی کو مصیبت میں گھرا پاتے تو پھر بھی ہنس دیتے کہ اس مصیبت سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ صرف 3 سال پہلے ایسے خاموش ہوئے کہ عزیز و اقارب ان کو گنگا سمجھ کر ان سے اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں۔ یہ سب نہ تو قوت گویائی سے محروم ہیں، نہ ہی انہیں کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ شمع کی طرح خاموش اختیار کرنا ان کا ایک وعدہ وفا ہے جو کہ انہوں نے اپنی ذات اقدس سے کیا تھا۔ ماربل خان پچھلے 3 سال سے چپ سادھے ہوئے ہیں۔ منیر اتنا حسن اس دیوانے میں تھا، کہاں اس کو کوئی بلا لے گئی۔ ماربل خان کا حقیقی نام پتھر خان ہے۔ ہم نے اس کے نام کو مزید جدت بخشتے ہوئے ماربل خان جیسا جدید نام منتخب کیا ہے۔ چاہتے تو سٹون خان بھی لکھ سکتے تھے، مگر جب سے انسانی اعضاء سے سٹون برآمد ہونے لگے ہیں، سٹون خان ایک انسان کے نام کے طور پر ہرگز مناسب دکھائی نہیں دیتا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد لفظ ماربل خان پر ہماری عقل ناقص متفق ہوتی نظر آئی ہے۔ گردوں میں سٹون، مثانے میں سٹون اور دماغ میں سٹون ہمارے ہاں اب عام بیماریوں کا نام ہے۔ چنانچہ سٹون خان سے ہم اکثر دستبردار ہو چکے ہیں، ورنہ صحیح ٹرانسلیشن تو سٹون خان ہی ہے۔ چنانچہ قارئین سے التماس ہے کہ وہ ہماری غلطیاں نکالنے کی بجائے جہاں جہاں سٹون کی بیماری ملتی ہے اس کا تدارک کریں۔ ماربل خان سے ہمارے رشتہ دار اور ان کی حریف حیات کی مرہون منت ہے، جو کہ پچھلے دنوں ماربل خان کی خاموشیوں کے بغیر افسردہ رہ کر محترمہ دیوار خان یعنی بال خان بن چکی ہیں۔ ماربل خان کے والد محترم حکومت پاکستان یعنی گورنمنٹ اچھے بھلے، ملنسار، مہمان نواز اور دشمنوں کا شکار کھیلنے والے بے نظیر قسم کے آدمی تھے۔ چند سال پہلے ان کے ایک دشمن کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ حکومت خان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور خالق حقیقی سے خفا خفا جا ملے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ زندہ ہوتے تو بتا دیتے کہ ماربل خان کے آباء و اجداد کا تعلق خاندان خاموشہ سے تو نہیں تھا۔ سنا ہے کہ گورنمنٹ خان بھی بہت بولتے تھے، اگرچہ دوستوں سے وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر دشمنوں سے بہت زیادہ بات کرتے تھے۔ گورنمنٹ خان وہ بات بھی بول جاتے تھے جو بولنے کی نہ ہوتی تھی۔ اللہ بخشے وہ زندہ ہوتے تو صحیح بولتے کہ ماربل خان کیوں نہیں بولتے۔ ہماری خالہ زاد بال خان سے ہمارا پورا خاندان یوں نالا ہے کہ انہیں اپنے شہر یا خاندان میں کوئی انسان کا بچہ نظر نہ آیا تھا کہ انہوں نے خاموشی کے اس سمندر میں چھلانگ لگا کر خاندان بھر کو افسردہ کر دیا ہے۔ اپنے شہر کے کسی گنگے کا گھر آباد کر کے گنگے کی ماں کی دعائیں لی ہوتی۔ اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ماربل خان کی منہ بندی کھل جانے کے لیے لوگ لفظ بولنے کی بجائے بکنا استعمال کرنے لگے ہیں۔ ستم ظریف آواز سے آوازیں کستے ہیں کہ بکتے رہنا بھائیو۔ سنا ہے ماربل کا کیا حال ہے، بکنے لگے ہیں یا نہیں؟ وہ 2 جوتے لگائیے، خود ہی بک پڑے گا۔ فلاں عامل کے پاس لے جائیے، بڑی پکی دیواریں بک پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہماری خالہ زاد کے سسرال میں پچھلے دنوں ماربل خان کے عزیز و اقارب
تشریف لائے مہمانان گرامی کو ماربل خان کی منہ بندی یعنی بول ہڑتال کا علم ہوا تو عیادت کے لیے 8-10 مہمان آمدم کے اتفاقاً وہاں جانا ہوا۔ ماربل خان کے ایک رشتہ دار صاحب لندن سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان کا نام سمندر خان تھا۔ لندن والے انہیں سی خان پکارا کرتے تھے۔ سی خان کمپیوٹر انجینئر تھے۔ ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ماربل خان کی زوجہ محترمہ کا خالہ زاد ہونے کا کہا گیا تو موصوف خالہ تو سمجھ گئے لیکن ذات پر آ کر اڑ گئے۔ کہنے لگے انہیں خالہ زاد کی آسان اردو بتائی جائے۔ آسان اردو کا سنتے ہی ہم نے فرسٹ کزن کا کہا تو سی خان آئی سی کرتے رہ گئے۔ جب رشتہ دار بوڑھے بچے مرد اور خواتین ماربل خان کی خاموشی پر فکر مند تھے کہ آخر ہنستا کھیلتا ماربل خان خاموش ہو گیا ہے، کیوں اور کیسے؟ ماربل خان پتھر پھول یا شمع تو ہے نہیں کہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جلد ہی مفت نسخہ جات تراکیب اور چپ توڑ ٹوٹکوں کی فہرستیں موصول ہونے لگ گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شدید گرم یا ٹھنڈا پانی ماربل خان پر اڑیل دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ماربل خان کی کھلے پانچے والی شلوار میں بہت بڑا خرگوش لا کر چھوڑ دیا جائے تو بھونک سکتے ہیں۔ حکماء کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بول سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خاموش زندگی گزارے گا۔ عرض یہ کہ بیگم ماربل خان کی خواہش تھی، بلکہ خواہش شدید تھی کہ میرے مرد کو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا۔ ماربل خان ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے۔ ان کا معاش بینکاری ہے۔ شادی سے پہلے یہ گاؤں میں رہا کرتے تھے، مگر آج بھی گاؤں ان کے اندر رہتا ہے۔ ایک حسین و جمیل لڑکی ان کے دل میں گھر کر گئی اور جلد ہی دونوں شمع اور پروانہ بن گئے۔ دونوں اپنے قبیلے اور بندوقوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عدالتی شادی کی ٹھان لی۔ جانے ماربل خان کو کیا سوجی کہ انہوں نے اپنی دوستی محترمہ سے یہ فرمائش کر دی کہ وہ نسوانی حسن کا عکس جمیل تو ہے ہی، لیکن اگر بندوق چلانا نہیں آتی بلکہ یہ شادی اور اگر اس سے نے بندوق چلانا نہ سیکھا تو یہ شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، بلکہ یہ شادی دوسرے جہان میں بھی نہ ہو سکے گی۔ محترمہ کا نام حوا خان تھا۔ ون خان اگرچہ بندوق، نسوار اور قتل قتال کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی، مگر وہ ان سب لوازمات زندگی سے دل و جان سے متنفر تھی۔ ون خان الٹا سوچنے لگی۔ بندوق چلانے یا سیکھنے کو اس نے دھمکی سمجھ لیا۔ یوں ہوا الٹے رخ پہ چل پڑی اور اب ہوا اپنا سب کچھ تجنے کے لیے تیار تھی، بلکہ لکھنے کے لیے تیار تھی۔ ایک خیال انگیز قصہ اپنی آدھی موت کا، ایک علم افزا فسانہ خون دل کے شوق کا۔ نتیجتاً دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ماربل خان گاؤں چھوڑ چھاڑ کر شہر کی طرف نکل گئے۔ شکر ہے کہ گاؤں چھوڑ کر کسی جنگل کی طرف نہیں نکلے، ورنہ رزق شیر یا بھیڑیا ہو جاتے۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے ماربل خان نے قسم اٹھائی کہ اگر حوا خان نے زندگی میں کبھی بندوق چلائی تو 2-4 سال کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ون خان نے ماربل خان کی محبت کو تاحیات بنیادوں پر ٹھکرا دیا تھا۔ اس سکوت محبت کے اب کئی سال گزر گئے تھے کہ 3-3.5 سال قبل ایک گوہر نایاب، ایک بزرگ فسانہ دراز ماربل خان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماربل خان کے ماتھے کو چوما اور گاؤں کے تمام قصے کہانیاں، شکایتیں اور حکایتیں ان کوچوں کے کی جہاں بہانے بنانے سے ماربل خان دن سے رات کیا کرتے تھے سنانے لگے۔ باتوں باتوں سے ذکر یار بھی چڑھ گیا۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا،
عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، وہ بزرگ ماربل خان کی محبت گم گشتہ سے بے خبر سے، انہوں نے تو نہ جانے میں طوفان خان یعنی سٹارم خان کی بیٹی وین خان کی شادی خانہ آبادی کی رویداد جب ماربل خان کو سنائی تو ماربل خان نے 3 سال کے لیے چپ سادھ لی۔ یہ کہ ہوا خان ول طوفان خان کی بیٹی ایک سردار کے بیٹے سے ہوئی ایک سردار کے بیٹے سے ہوئی جو کہ اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں۔ شادی میں سارا شہر آیا تھا۔ ہوا خان کی جس روز شادی ہوئی اس دن اسلحے کی سمگلنگ نہیں ہو سکی۔ کھانے میں مرغیوں سے لے کر اون تک کا قتل کیا گیا تھا۔ اچھا تو بزرگ صاحب ہمیں فائرنگ کا بتائیے۔ ماربل کا کہنا تھا کہ جواب موصول ہوا کہ ہاں فائرنگ دونوں جانب سے ہوئی تھی۔ ایک مطلب مارخل خان نے پوچھا، گاؤں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دولہا اور دلہن نے وقت وقتی مل کر فائرنگ کی، اگرچہ خوشی اس موقع پر 2 مردوں اور ایک عورت کا قتل ہو گیا، لیکن ہوا خان نے فائرنگ کر کے ہم سب بزرگوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ بس قارئین، ماربل خان اپنی اٹھائی گئی قسم کے مطابق 3 سال کے لیے گونگے ہو گئے، کیونکہ 9 سال پہلے جب ہوا خان نے بندوق چلانے سے انکار کیا تھا تو ماربل خان نے قسم اٹھا لی تھی کہ ہوا خان کے بندوق چلانے پر وہ 2 4 سال کسی سے بات نہیں کریں گے۔ سوچئے اگر ماربل خان عمر بھر کے لیے ایسی کوئی قسم اٹھا لیتے تو زوجہ ماربل خان کی عمر قید کو کون سی زندگی کا نام دیا جاتا؟ بینک کے ایک کولیگ نے بتایا کہ گاؤں سے 3 سال قبل ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ ان کے آنے بلکہ جانے کے بعد اس چراغ میں روشنی نہ رہی۔ گھر والے یوں پریشان ہو گئے تھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ۔ جیسے ہی ماربل خان کی قسم پوری ہوئی ہے وہ پھر سے چہکنے لگے ہیں، بلکہ 3 سال کی خاموشی کی کسریں نکالنے لگے ہیں۔ ہر بات میں خواہ مخواہ ٹانگ اور زبان اڑاتے ہیں، کھانا ٹھیک نہیں بنا، فلاں بچہ الٹا کیوں سو رہا ہے، کتا آج کیوں بھونک رہا ہے، چڑیا روشن دان میں کیوں نہیں آئی۔ گھر والے ان کی حرکتوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ وہ پھر سے اس بزرگ کی تلاش میں ہیں کہ جن کی آمد کے بعد ماربل خان 3 سال تک خاموش رہے تھے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔